اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا تو تمہیں چاہیے نا اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو، اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو، اللہ سے ڈرو، پھر ہوگا کیا؟ رب فرماتا ہے اللہ تم پہ رحمت نازل فرما دے گا۔ قرآن میں یہ آیا ہے جو مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے اور دو مسلمانوں کے درمیان صلح کراتا ہے، دو مسلمانوں کی لڑائی ختم کروا دیتا ہے، ان کا جھگڑا ختم کروا دیتا ہے، بچھڑے ہوئے کو آپس میں ملا دیتا ہے، قرآن میں میرا رب یہ فرما رہا ہے کہ اس پر اللہ پاک اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہمیں چاہیے پتہ چل جائے نا فلاں فلاں سے ناراضگی ہے، فلاں کی فلاں سے ناراضگی ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ یار ان کی صلح ہو جائے، ان کی لڑائی ہوگی ہے اب پھر ان کی صلح ہو جائے، ان کا جھگڑا ہو گیا آپس میں مل جائے، بہن بھائیوں کی لڑائی ہوگی ہے بہن بھائی صلح کر لے، دو بھائی ناراض ہو گئے ہیں دونوں بھائی آپس میں صلح کر لے، تیسرا بندہ کردار ادا کرے، جو تیسرا بندہ کردار ادا کرے گا اللہ پاک اس پہ اپنی رحمت نازل فرما دے گا۔ بہت ہی پیاری حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے، سرکار کے صحابہ بھی تشریف فرما ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں مسکرا دیتے ہیں سرکار۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ مسکرائے ہیں، اس میں حکمت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے پیارے عمر میں دیکھ رہا تھا کہ قیامت والے دن میرے تو امتی اللہ کی بارگاہ میں گر پڑیں گے، میرے تو امتی اللہ کی بارگاہ میں گر پڑیں گے اور ایک دوسرے کے بارے میں کہے گا یا اللہ اس نے دنیا میں مجھ پر ظلم کیا تھا، یا اللہ اس نے مجھے دنیا میں تکلیف دی تھی، مجھے ستایا تھا، یا اللہ آج قیامت کا دن ہے میں انصاف چاہتا ہوں مجھے اس سے انصاف دلا۔ اللہ پاک اس مظلوم سے فرمائے گا اب تو اس کے پاس کوئی نیکیاں بھی نہیں ہیں، اب وہ کیا کرے تمہارے ساتھ، اس کے پاس اب نیکیاں بھی نہیں ہیں۔ وہ مظلوم کہے گا یا اللہ میرے گناہوں کو اس پہ ڈال دے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کہتے ہیں سرکار کی مبارک آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، فرمایا صحابہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ ہر بندہ یہ چاہے گا کہ میرا بوجھ کوئی دوسرا ہی اٹھائے۔ اب وہ مظلوم کہے گا جی میرے گناہوں کا جو بوجھ ہے اس پہ ڈال دیا جائے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا تھوڑی ہی دیر بعد اے مظلوم اپنی آنکھیں اٹھاؤ، سامنے دیکھو تو صحیح تمہیں کیا نظر آ رہا ہے۔ مظلوم جس پہ ظلم کیا گیا ہے وہ جب آنکھیں اٹھائے گا سامنے دیکھے گا اس کو سونے کے محلات نظر آ رہے ہیں، سونے کے شہر نظر آ رہے ہیں، سونے کے باغات نظر آ رہے ہیں۔ وہ خوش ہوگا، وہ عرض کرے گا یا اللہ یہ کسی پیغمبر کے ہے، یا اللہ یہ کسی نبی کے ہے، یہ کسی صدیق کے ہے، یا اللہ یہ اتنے خوبصورت محلات، اتنے شاندار جاندار شہر، یا اللہ یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ فرمائے گا جو اس کی قیمت ادا کر دے گا یہ اس کے لیے ہے، یہ اس کو میں دے دوں گا جو اس کی قیمت ادا کر دے گا۔ وہ مظلوم کہے گا یا اللہ اتنے حسین خوبصورت محلات شہر ہے ان کی قیمت بھلا کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا اس کی قیمت تم بھی ادا کر سکتے ہو، تم بھی ادا کر سکتے ہو۔ وہ کہے گا یا اللہ میں کیسے اس کی قیمت ادا کر سکتا ہوں؟ اللہ فرمائے گا اپنے مسلمان بھائی کو معاف فرما دو، اپنے مسلمان بھائی کو معاف فرما دو۔ وہ کہتا ہے یا اللہ میں نے اس کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ فرمائے گا چلو پھر اپنے مسلمان بھائی کا ہاتھ پکڑو اور دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اللہ سے ڈرو اور دو مسلمانوں کے درمیان آپس میں صلح کروا دو، اس لیے کہ میرا رب بھی قیامت والے دن دو مسلمانوں میں صلح فرما دے گا۔ تو دو مسلمانوں کے درمیان اگر لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، ہمیں نیگیٹو کام نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے پاس جا کے اس کے خلاف باتیں، اس کے پاس جا کے اس کے خلاف باتیں۔ لوگ جو ہے وہ اور زیادہ ہوا دیتے ہیں، چلے جی لڑائی ہو گیا ذرا اور زیادہ ہو جائے،
وہ شگلیاں چھوڑتے ہیں، لڑائی بڑھانے والی باتیں کرتے ہیں، اس کو جا کے پمپ کراتے ہیں، پھر اس کے پاس جاتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا دین اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے میرے بھائیوں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ صلح کرانی ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ صلح کرانی ہے دو مسلمانوں کے درمیان۔ امام حسن اور امام حسین کے درمیان ایک مرتبہ ناراضگی ہوگی، سمجھ لیں ہم ادب والے لفظوں میں کہیں میٹھی ناراضگی۔ کون سی ناراضگی؟ میٹھی ناراضگی۔ امام حسن اور امام حسین کے درمیان میٹھی ناراضگی ہوگی۔ اب ہوا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کروانے کے لیے امام حسین کے پاس چلے جاتے ہیں۔ سرکار کے صحابہ نے ان کو پتا تھا کہ اب ناراضگی ہوگی ہے، صلح کروانی ہے، دو بھائیوں میں ناراضگی ہوگی ہے، صلح کروانی ہے آپس میں نا۔ حضرت ابو ہریرہ تو پھر وہ ابو ہریرہ جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں بیان فرمائی ہیں، سرکار کی سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمائی ہے۔ اب ناراضگی ہوگی دونوں بھائیوں کے درمیان، حضرت ابو ہریرہ امام حسین کے پاس جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور ماشاءاللہ آپ اہل بیت ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، سردار ہیں ہمارے، صلح فرما لیں۔ امام حسین نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ اے ابو ہریرہ تمہیں وہ حدیث یاد نہیں ہے؟ تمہیں وہ حدیث یاد نہیں ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صلح میں پہل کرنے والا جنت میں بھی پہلے جائے گا؟ ذرا بلند آواز سے کہ سبحان اللہ۔ فرمایا صلح میں پہل کرنے والا جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ اے ابو ہریرہ میں نہیں چاہتا میں اپنے بڑے بھائی سے پہلے جنت میں چلا جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ بڑے خوش ہوتے ہیں، امام حسن کے پاس جاتے ہیں، ان کو یہ بات جب بتاتے ہیں، امام حسن کہتے ہیں صدق اخی، میرے بھائی نے سچ فرمایا ہے، میرے بھائی نے سچ فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہوگی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، مسجد میں بیٹھ کے جمعۃ المبارک کے خطبے میں ہمارا دین اسلام جو سبق دیتا ہے وہ سبق آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، بجائے اس کے کہ آپ اور آگ لگائیں اور آگ لگائیں کہ دونوں خاندان اجڑ جائیں، دونوں میں جدائیاں پڑ جائیں۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، ہمارا دین اسلام کہتا ہے دونوں کو آپس میں ملانا ہے، دونوں کو آپس میں جوڑنا ہے۔ جو دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروائے گا قیامت والے دن اللہ پاک اس پر بھی اپنی رحمت نازل فرما دے گا۔ تو ہمیں چاہیے ہم صلح کروائیں، نہ کہ ہم لڑائی کروانے والے بن جائیں۔ آج کل تو کچھ لوگوں نے ڈبل ایم اے کیا ہوتا ہے رشتہ داروں میں لڑائیاں کروانے کا، ڈبل ایم اے، کوئی ایم فل بھی ہوگا، کسی نے پی ایچ ڈی بھی کی ہوگی، ان کا کام یہی ہوتا ہے، وہاں بیٹھے اس کے خلاف باتیں، وہاں گئے اس کے خلاف باتیں، وہ دماغ خراب کرتے رہتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ دونوں فیملیوں میں لڑائی پڑ جاتی ہے، رشتہ داریاں خراب ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں ایسے کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے نا، اس پر اللہ اپنی رحمت نہیں فرماتا۔ رشتہ داری کو جوڑنا چاہیے نا، توڑنا تو نہیں چاہیے۔ ایک محفل لگی تھی، عرفہ کی رات تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہماری مجلس میں جو بندہ رشتہ داری کو توڑنے والا بیٹھے وہ یہاں سے نکل جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں میں نے اپنے ماموں کو نہیں بلاتا، مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں، میں اپنے فلاں رشتہ دار کو نہیں بلاتا، مجھے اتنے سال ہو گئے، بڑے فخر سے بتاتے ہیں، لیکن وہ بندہ دین کی نظر میں پسندیدہ بندہ نہیں ہے، وہ بندہ دین کی نظر میں اچھا بندہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری مجلس میں جو رشتہ داری توڑنے والا بیٹھے وہ یہاں سے نکل جائے۔ ایک نوجوان وہاں سے اٹھتا ہے، وہ نکل جاتا ہے اپنی خالہ کے پاس، خالہ کے ساتھ اس کی ناراضگی ہوتی ہے، خالہ کو جا کر حدیث سناتا ہے، سرکار کا فرمان سناتا ہے، دونوں صلح کر لیتے ہیں۔ صلح کر لینے کے بعد واپس وہ مجلس میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہاں گئے تھے؟ کہاں گئے تھے؟ وہ جوان کہنے لگا میری خالہ کے ساتھ ناراضگی تھی، آپ کا حکم سنا، فوراً چلا گیا خالہ کے پاس صلح کرنے کے لیے۔ یہ ہوتے ہیں سرکار کے ماننے والے، سرکار کے غلام، کہ جب بات پتہ چل گئی پھر ایک لمحہ بھی رکنا نہیں ہے، فوراً صلح کر لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور میرے پیارے صحابی تم نے بہت اچھا کیا ہے، جس قوم کے اندر رشتہ داری توڑنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں اس قوم پر اللہ اپنی رحمت نازل نہیں فرماتا، اس قوم پر اللہ اپنی رحمت نازل نہیں فرماتا جو رشتہ داریاں توڑتے ہیں۔ ہمارا دین اسلام ہماری یہ تربیت کرتے ہیں، اور بالخصوص
रिश्तेदार गरीब हो, फिर तो ज्यादा रिश्तेदारी जोड़नी चाहिए ना। आज रिश्तेदार गरीब हो जाता है, उसको छोड़ ही देते हैं। रोगा विचो रोगे डाडा जिसदा नाम गरीबी, रोगा विचो रोगे डाडा जिसदा नाम गरीबी, कंध वहा के लंघ जाते रिश्तेदार गरीबी। पैसा आ जाता है, अमीर हो गए, लाखपति करोड़पति हो गए, गरीब रिश्तेदार को छोड़ दिया। हमारा दीन इस्लाम ये कहता है कि रिश्तेदारी तोड़नी नहीं है, बल्कि रिश्तेदारी जोड़नी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुम में से जो बंदा इस बात को पसंद करता हो, तुम में से जो बंदा ये चाहता है कि उसका रिज़्क भी बढ़ जाए, उसकी उम्र भी लंबी हो जाए, उसको चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों से रिश्तेदारी जोड़ा करे, रिश्तेदारों से रिश्तेदारी जोड़ा करे। तो मेरे भाइयों, जो बंदा रिश्तेदारों से रिश्तेदारी जोड़ता है, हमारा दीन इस्लाम हमारी ये तरबियत करता है कि अल्लाह उस पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमा देता है। और जो तुरवाता है, जो लड़ाई झगड़े करवाता है, जो फसाद की जा रहा है, वो अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक हम सबको इन कामों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम वो